بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثال دوست عطا فرمائے کہ جن کے اندر وفا ہی وفا تھی، بے وفائی نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا بھی مشکل وقت آیا تو ان لوگوں نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ ان کے پھر مرتبے جو سب سے اعلیٰ ہیں، جن کو شیخین کہا جاتا ہے، ان کا نام حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ ان دونوں کا بہت ہی بلند مرتبہ ہے۔ حضرت ابو بکر کا تو نبیوں کے بعد مرتبہ ہے، اور حضرت ابو بکر کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر مجھ پر کسی کا احسان ہے تو وہ ابو بکر کا ہے۔ باقی سب کے احسان میں نے اتار دیے، لیکن ابو بکر کا احسان نہیں اتارا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی محبت فرماتے تھے، اور وہ بھی شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی محبت فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا قول ہے کہ حضرت ابو بکر کی جو وفات ہے وہ نبی علیہ السلام کی جدائی کا سبب ہے، کہ ان کی جدائی کی وجہ سے وہ غم آپ برداشت نہ کر سکے، اندر ہی اندر آپ ختم ہو گئے۔ ان کو اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا تھا کہ ایک شخص تھا، شواہد النبوہ کے اندر لکھا ہے 3 لوگ سفر کر رہے تھے، ان میں ایک شخص ایسا تھا جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخیاں کرتا تھا۔ لوگوں نے اس شخص کو سمجھایا کہ ان جلیل القدر بزرگوں کی گستاخیاں نہ کیا کر، یہ نہ ہو کہ گستاخی کی وجہ سے تیرا بیڑا غرق ہو جائے۔ اس کے کان پر جوں بھی نہیں رینگتی تھی، لوگوں کی باتوں پر عمل نہیں کرتا تھا، اور لوگوں کی باتیں اس پر اثر نہیں کرتی تھی۔ وہ بہت ہی ڈیٹ قسم کا انسان تھا۔ وہ کسی کے ساتھ سفر کر رہا تھا، راستے میں وہ ٹھہرے اور سوئے ہوئے تھے۔ اس کے دوستوں نے نماز کے لیے، نماز فجر کے لیے اس کو اٹھانا چاہا۔ وہ اٹھا اور حیران و پریشان تھا، اور اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں آئے اور میرے سرہانے کھڑے ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس سفر میں ذلیل الخوار کرے گا، اس کی ان برائیوں کی وجہ سے جو اس نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی گستاخیاں کی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی اس نے یہ بات کہی تھی، بات ختم ہوئی تو پاؤں کی جانب سے بندر بننا شروع ہو گیا۔ تو اس کے دوست کہتے ہیں ہم نے اس شخص کو رسیوں کے ساتھ باندھ کر اونٹ کے اوپر باندھ دیا، ہم چل پڑے، نماز ادا کی، چل پڑے۔ چلتے چلتے راستے میں جنگل آیا، جنگل میں دیکھا کہ ایک بندروں کا گروہ ہے۔ اس گروہ نے دیکھا اس کو، اور اس بندر نے اس گروہ کو دیکھا، اور اس نے رسی تڑوا کر گروہ میں شامل ہو گیا، اور ان اپنے دوستوں کی طرف دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ تو وہ بندر اس کو پکڑ کر لے گئے۔ یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کا انجام یہ ہوا کہ وہ شخص بندر بن گیا۔ اور بھی اس طرح کے واقعہ ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخیاں کرنے والوں کا انجام بہت ہی برا ہوا، کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ بے ادب خود بھی تباہ ہوتا ہے اور ساتھ والوں کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ لہٰذا بے ادبی سے بچنا چاہیے، کسی کی بھی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی بھی بزرگ ہو، اگر کسی کی کوئی غلطی بھی ہو تو اس کو اس کی اصلاح کے لیے کوئی پیار اور محبت سے بات کی جائے، یا ادب کا اور لحاظ کیا جائے، ورنہ گستاخی کی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دل میں صحابہ، اولیاء اور نیک لوگوں کی محبت رکھیں، ان کے بارے میں بری بات نہ رکھیں، ورنہ انجام برا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔